آپ نے دو اصطلاحات بہت سنی ہوں گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، مختصراً، تاکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم صحیح تصور دین تک، صحیح تصور عبادت تک پہنچ سکیں۔ دوستان محترم، حقوق اللہ اللہ سے محبت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی قدر کرنا اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، الغرض اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ میں شمار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ میں صرف آپ کے سامنے ان حقوق کے عنوانات رکھ رہا ہوں، کیونکہ تفصیل حقوق اللہ کی بھی اتنی مفصل ہے، حقوق العباد کی بھی اتنی مفصل ہے کہ ہر عنوان پہ ایک گفتگو درکار ہے۔ لہٰذا میں صرف عنوانات آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق کم و بیش کتنے ہیں، اور پھر ان کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق۔ انسانوں کے حقوق میں بے شمار حقوق آتے ہیں، مردوں کے حقوق الگ، عورتوں کے حقوق الگ، بچوں کے حقوق الگ، ماں باپ کے حقوق الگ، اساتذہ کے حقوق، طلباء کے حقوق، تاجروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق۔ الغرض اتنے حقوق ہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ پہ ایک گفتگو درکار ہے، اور کئی موضوعات تو ایسے ہیں جن پہ کتب لکھی جا چکی ہے۔ دوستان محترم، یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ سلسلہ گفتگو شروع کیا تو پہلی بات جو ہم نے بیان کی وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہذا جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہوتا تو عبادت ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کی عبادت ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ اب دوستان محترم، جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ان میں سے اللہ کی عبادت کوئی چیز ہے؟ عموماً جو بات، عموماً کہہ رہا ہوں، سننے کو ملتی ہے کہ حقوق اللہ کی عبادت، حقوق اللہ کی ادائیگی اللہ کی عبادت ہے۔
حقوق العباد کو اللہ کی عبادت قرار نہیں دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، حقوق العباد کی ادائیگی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کریں۔ دوستان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ میری جانب رکھیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حقوق العباد جو بیان کیے جاتے ہیں، کیا یہ حقوق اللہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے کسی حق کے تحت ضرور آتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ حقوق ادا کریں، تو یہ اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی کے زمرے میں آتے ہیں، تو یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ قرآن کی اتباع ہے، یہ بندوں کے حقوق ادا کرنا قرآن کی اتباع ہے۔ تو اللہ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، ہم اس کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو گویا حقوق العباد الگ کوئی شے نہیں، یہ بھی حقوق اللہ کے اندر داخل ہیں، ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے محض حقوق اللہ پہ زور دیے رکھا اور حقوق العباد سے صرف نظر کیا تو ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، ہم نے گویا حقوق اللہ سے صرف نظر کیا ہے۔ تو دوستان محترم، حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی چیز ہیں، اور جب ایک ہی چیز ہیں تو ان تمام حقوق کو، جن میں سے چند کے عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے۔ ان سب طبقات کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سب حقوق جب ادا ہوں گے تو ہر شخص کو اس کا حق ملے گا۔ اگر میں دوسرے کا حق ادا کروں گا اور اپنا فرض ادا کروں گا تو مجھے میرا حق ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا، اس کا فرض ہے میرے حقوق ادا کرے، میرا فرض ہے اس کے حقوق ادا کروں۔ جب ہم سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اپنا اپنا فرض ادا کریں گے، تو سب کو اپنے حقوق میسر آئیں گے۔ کسی طبقے کو بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے مطالبات نہیں کرنے پڑیں گے، دھرنے نہیں دینے پڑیں گے، جلوس نہیں نکالنے پڑیں گے، سب کو گھر بیٹھے اپنے اپنے حقوق میسر آئیں گے۔ اور دوستان محترم، جب ہم اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے، کس کام کے لیے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، تو یہ نہ صرف دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہوگا بلکہ یہ اللہ کا حق ادا کرنا بھی ہوگا۔